اللہ کی رحمت۔ پڑوسیوں کے یہاں چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی تو امی مبارکباد دینے چلی گئیں۔ وہاں کا ماحول کافی سنجیدہ تھا۔ امی نے خاتون خانہ کو بیٹی کی مبارکباد دی اور اس کے اچھے مستقبل اور اچھے نصیبوں کی دعائیں بھی کیں۔ پڑوسن کے چہرے پر اداسی ہنوز برقرار تھی۔ امی نے وجہ پوچھ لی، کہنے لگیں پہلے 3 ڈائنیں کیا کم تھیں جو یہ چوتھی بھی آ گئی ہے؟ امی نے کہا تو بہن بیٹا پیدا کرنا تھا نا۔ پڑوسن بولی، آپ بھی کمال کرتی ہیں باجی، میرے اختیار میں تھوڑی ہے کہ بیٹا پیدا کروں یا بیٹی۔ امی نے کہا جب بے اختیار ہو تو دکھ کس بات کا، جس نے بیٹی دی ہے اس نے نصیب بھی لکھا ہوگا۔ پڑوسن بولی، ہم غریب لوگ ہیں اور یہ 4 بیٹیاں ہم کیسے پرورش کریں گے؟ امی نے کہا تم فکر نہ کرو، میرے ایک بھائی کی کوئی اولاد نہیں، تم یہ بیٹی ان کو دے دو، اچھے کھانے پینے والے لوگ ہیں، تمہاری بیٹی پڑھ لکھ بھی لے گی اور اس کی تربیت بھی بڑی اچھی طرح سے کی جائے گی۔ خاتون کو غصہ آ گیا، بولی کیوں دے دوں، میرے تو جگر کا ٹکڑا ہے، کیا خبر اللہ اس کی وجہ سے ہمارے دن پھیر دے۔ امی نے کہا تو بہن میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس کی پیدائش پر اداسی کے ڈرامے کرنا، ناشکری کرنا یہ بری بات ہے، اللہ کو یہ چیزیں ناپسند ہے۔ چلو اب منہ میٹھا کراؤ اور دیکھو تمہاری یہ بیٹی سب سے پیاری ہے نا۔ پڑوسن اپنی بیٹی کو اٹھا کر چومنے لگتی ہے، چاٹنے لگتی ہے، کھلانے لگتی ہے، ساتھ ہی امی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے میاں کو آواز دیتی ہے کہ ہو جی جائیے مٹھائی تو لے کر آئیے، ہمارے گھر میں کتنی بڑی خوشی آئی ہے نا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہر گھر کا یہ المیہ ہے کہ جب گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہو تو لوگ خوشی سے سماتے نہیں، لیکن اگر بیٹی کی ولادت ہو جائے تو لوگوں کا چہرہ اترا ہوا رہتا ہے۔ ایسے کئی ایک واقعات ہیں اور جو سننے میں بھی آتے ہیں۔ رب العالمین نے اپنی حکمت و دانا سے ہم بنو نوع انسان لوگوں کو ولادت اور اولاد کے اعتبار سے مختلف بنایا ہے۔ اسی لیے ہمارے رب نے ہم میں سے کسی کو بنا ماں باپ کے پیدا کر دیا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام و حوا، تو کسی کو بنا باپ کے پیدا کیا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ہمیں رب العالمین نے ماں باپ دونوں کے امتزاج سے پیدا کیا۔ بعض کو تو اللہ رب العالمین نے صرف بچیوں کی نعمت سے نوازا جیسے حضرت لوط علیہ السلام، تو بعض کو صرف بچوں کی نعمت سے نوازا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بعض کو دونوں کی نعمت سے اللہ رب العالمین نے نوازا جیسے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بعض کو رب العالمین نے اپنی حکمت عملی کی بنا پر بے اولاد ہی رکھا جیسے حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام۔ بسا اوقات بعض چیزوں کا ہم سے مفقود ہو جانا، ان کا حاصل نہ ہونا ہمیں ہم پر ظلم سا لگتا ہے، لیکن در حقیقت اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ ہمارے لیے باعث رحمت ہوا کرتی ہیں۔ بعض دفعہ اولادیں والدین کے لیے ان کے دین اور دنیا دونوں کے لیے باعث زحمت ہو جایا کرتی ہیں۔ اس کی کئی ایک مثالیں سننے، کئی ایک واقعات پڑھنے کو آتے رہتے ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام جو نبی ہیں، ان کے بیٹے کو ان کی ہی آنکھوں کے سامنے سمندر میں ڈبو دیا۔ جو اعتراض ہم آج کر رہے ہیں اپنے کم علمی کی بنا پر، یہی اعتراض حضرت خضر کے ساتھ سمندری سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا۔ حضرت خضر نے اس ماں باپ کی اکلوتی اولاد کا سر تن سے جدا صرف اس لیے کر دیا تھا کہ ممکن ہے کہ یہ آگے چل کر یہ اولاد اپنی ماں باپ کا نافرمان بن جاتا، اس لیے اس کا ہونا اس کے والدین کے حق میں اس کے نہ ہونے سے بہتر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین جو فیصلہ کرتا ہے، ہر ایک فیصلے میں رب العالمین کے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری موجود ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر چیز میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر اعتبار سے ہر چیز پر خوش ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حق میں بہتر ہی فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ کرتا بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔